السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال في موضع آخر أطيعوا الله ورسوله صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیاوی زندگی اس لیے عطا فرمائی تاکہ وہ آخرت کی زندگی کے لیے، جو کہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تم کو آزما کر دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ الغرض، جو آدمی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ آخرت کی جو زندگی ہے، ابدی زندگی کی کامیابی آدمی کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی یہ موقوف ہے اطاعت خداوندی پر اور اطاعت نبوی پر۔ جس آدمی کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع ہوگی، یہ دونوں چیزیں جس آدمی کی زندگی کے اندر ہوگی، آدمی آخرت کی زندگی کے اندر کامیاب ہوگا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز آدمی کی زندگی میں نہ ہو تو آدمی نہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی کے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، اس آدمی کو دنیا میں بھی نواز دیتے ہیں، اور پھر آخرت کے جو انعامات ہیں وہ تو بالکل الگ ہے۔ دنیا کے اندر نقد انعام جو بندے کو دیا جاتا ہے، حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی امت کو یہ خوشخبری سنائی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ کی اطاعت کرنے لگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا ہی کے اندر یہ انعام دیتا ہے کہ راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کریں گے، دن کے وقت سورج کو نکالیں گے، اور ان نیک بندوں کو بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک بھی نہیں سنائیں گے۔ یعنی جس وقت بندے راحت اور آرام کرنے کے لیے اپنے ساری مشغولیات سے، کاموں سے فارغ ہو کر کے اپنے بستر پر سونے چلے جائیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت والی بارش کو نازل فرمائے گا۔ اور پھر جب صبح اٹھ کر کے لوگ اطاعت گزار اور نیک بندے اپنے کاموں میں، اپنے مصروفیات میں جانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو اگا کر کے ان کے لیے راستے ہموار کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بارش کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، بلکہ ان کے لیے سہولتوں کو فراہم کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک بھی نہیں سنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی نیند کے اندر، ان کے آرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خلل نہیں پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نقد انعام اپنے اطاعت گزار
اور مطیع اور فرمانبردار بندوں کے لیے اس دنیا کے اندر ہوگا۔ حضرت عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کے زمانے میں بڑا قحط آ گیا، لوگ قحط کی وجہ سے پریشان ہو گئے، جانور مر رہے تھے، انسان تڑپ رہے تھے۔ اس حالت کے اندر سارے لوگ شہر والے اکٹھا ہو کر کے دعا کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے، قبرستان کی طرف چلے تاکہ وہاں جا کر کے اپنے آخرت کو یاد کرے، نماز استسقاء پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے بارش اور رحمت والی بارش کے لیے دعا مانگے۔ چنانچہ جب وہ لوگ قبرستان کے پاس پہنچے، وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہلے سے حضرت سعدود مطلوب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ انہوں نے جب لوگوں کو آتا ہوا دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کس ارادے کے ساتھ قبرستان کو آ رہے ہو؟ ان لوگوں نے بتلایا کہ لوگ قحط کی وجہ سے پریشان ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے، اسی لیے ہم دعا کرنے کے لیے یہاں قبرستان کے اندر جمع ہو رہے ہیں۔ حضرت سعدون رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کس دل کے ساتھ آئے ہو؟ کیا آسمانی دل کے ساتھ آئے ہو یا زمینی دل کے ساتھ آئے ہو؟ ان لوگوں نے بتلایا کہ ہم آسمانی دل کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مرزوق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطا سے کہا کہ اے عطا، لوگوں سے یہ بات کہہ دو کہ وہ کھوٹے سکے چلانا چھوڑ دیں، اس لیے کہ پرکھنے والا بینا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت مرزوق رحمۃ اللہ علیہ آسمان کی طرف دیکھے، اپنے ہاتھوں کو اوپر کیا، دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اپنے شہروں کو برباد مت کر دیجیے، بلکہ آپ کے ان اسماء کی برکت سے جو ابھی تک غیب کے اندر موجود ہے، اور ان نعمتوں کے طفیل جو پردے غیب سے ظاہر نہیں ہوئے ہیں، آپ رحمت والی بارش نازل فرما دیجیے۔ ابھی ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور پھر وہ قحط ختم ہو گیا۔ یہ نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر ایسے بندوں کو تو نوازیں گے ہی نوازیں گے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اس طریقے سے قبول فرماتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے مطیع اور فرمانبردار بندوں کو نوازتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین بھی اس کے سلسلے میں بہت سارے ہیں۔ بس دنیاوی انعامات کے علاوہ اخروی انعامات بھی قرآن اور احادیث کے اندر ذکر کیے گئے۔ چنانچہ ان لوگوں کے آخرت کے انعام کے متعلق قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ قیامت کے روز تم لوگوں کا بدلہ اور ثواب اجر پورے کا پورا دے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، آپ جس وقت معراج پر تشریف لے گئے، جنت کے اندر آپ نے ایک حور دیکھی جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح منور تھا، روشن تھا، اس کی پیشانی بڑی چمکدار اور اس کی مسافت خود نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں 1030 ہاتھ کے برابر تھی۔ اس کے سر پر مختلف چوٹیاں تھیں جو نہایت چاند کی طرح چمکدار محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سر پر ایک موتی کا تاج تھا اور اس کے اوپر سے ہیرے جواہرات اس کی پیشانی پر لٹکے ہوئے تھے۔ اسی سے متصل 2 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ ایک پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور دوسری سطر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی من اراد مثلی فلیعمل بطاعت ربی، یعنی جو آدمی مجھ جیسی حور کا طالب ہو اور طلبگار ہو، اس کو چاہیے کہ وہ میرے پروردگار کی اطاعت گزاری کے اندر کوشش اور محنت کرتا رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اور اس جیسی حوریں یہ آپ کی امتیوں کے لیے ہے، آپ کی امت کے لیے ہے، لہذا آپ بھی خوش ہو جائیے اور آپ کی امت کو بھی یہ خوشخبری پہنچا دیجیے، اور ساتھ میں ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کے اندر محنت اور کوشش کرتے رہیں۔ یہ انعامات آخرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھے جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کے اندر لگے رہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے اللہ کی خوشی اور اس کی رضامندی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب جس کام کے اندر کائنات کے پیدا کرنے والے کی خوشی میسر ہو، خوشی اس کے اندر رکھی گئی ہو، تو اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔
سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اطاعت کرتے ہوئے مر جانا موت فی طاعت اللہ خیر من الحیات فی معصیت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مر جانا یہ بہتر ہے اس زندگی سے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ نافرمانی کرتے ہوئے زندہ رہنے سے بہتر تو مر جانا ہے، اس لیے کہ اطاعت والی زندگی اصل زندگی ہے۔ اطاعت کے بغیر تو زندگی زندگی نہیں بلکہ وہ تو درندگی اور شرمندگی کا باعث ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑنے کی ضرورت ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے وعدے اور جتنے انعامات کے وعدے اللہ تعالیٰ نے مومنین سے اطاعت گزار بندوں سے کیے ہیں وہ یقیناً حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ان وعد اللہ حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جو اطاعت گزاری کے ساتھ زندگی گزارے گا دنیا کے اندر بھی نوازا جائے گا، آخرت کے اندر بھی اس آدمی کو نوازا جائے گا۔ کمی اگر ہے تو وہ ہمارے اعمال کے اندر ہے، ہمارے ایمان کے اندر ہے، ہمارے یقین کے اندر ہے، جس کی وجہ سے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، بلکہ آج ہر طرف اطاعت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ابدی زندگی کی کامیابی کے لیے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اور آپ کے فرامین مبارکہ کی اتباع اور پیروی اور اس کے اوپر چلنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ زندگی میں ہوگی تو آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیتوں کے اندر جگہ جگہ پر اس کو ارشاد فرما دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ کہیں پر فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ تو یہاں تک فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم لوگ اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرو۔ اگر تم لوگ حضور کی اتباع کرو گے تو یقیناً نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم لوگوں سے محبت کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنا، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، سنتوں کو زندہ کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی سنت کو زندہ کرے گا یقیناً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اس سنت کو زندہ کرے گا۔ نیز اس ارشاد کے آگے یہ فرماتے ہیں من احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو آدمی دنیا کے اندر مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت کے اندر میرے ساتھ رہے گا۔ دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ صحابہ اکرام جیسی مقدس جماعت کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوا، لیکن جو آدمی سنت کی اتباع اور پیروی کرے گا یا جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو سنت کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ اور آپ کی معیت عطا فرمائیں گے۔ اس سے بڑی چیز ایک امتی کے لیے، ایک چاہنے والے کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی سنتوں کی پیروی کرنا ایک سعادت مندی کی بات ہے، خوشبختی کی بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف میں کوئی راستہ اختیار کرنا، یہ نہایت بدبختی کی اور شقاوت کی علامت ہے۔ اسی لیے سنت کی پیروی کرنا چاہیے، اپنی زندگیوں کے اندر سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس آدمی کو نصیب ہو جاتی ہے۔ جو آدمی
حضور کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے دلوں کے اندر اس آدمی کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، اور جو آدمی گناہگار ہوتے ہیں ان لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے روم کو ڈال دیا جاتا ہے، اس کی روزی کے اندر اس کی روزی اور اس کے کھانے کے اندر برکت اللہ تبارک و تعالی پیدا کر دیتا ہے۔ نیز آخری نام جو فرماتے ہیں، دین پر استقامت اور جمنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، اور اس کے جمنے میں اللہ تبارک و تعالی اس کا بھرپور مددگار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سنت کو اپنی زندگی کے اندر مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ، وہ ایک مرتبہ کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے، جب جا رہے تھے کنارے پر کھڑے ایک شخص نے چھینک ماری اور یرحمک اللہ کہا، جواب کے اندر مسلمان کو الحمدللہ اس نے کہا، اور جواب کے اندر مسلمان کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ وہ کہنا ہی چاہتے تھے کہ کشتی آگے بڑھ گئی، چنانچہ انہوں نے ایک دوسری کشتی 1 درہم کرائے کے طور پر دیا، اور پھر واپس اس آدمی کے پاس آئے، اس آدمی کو کہا یرحمک اللہ، اس نے جواب میں کہا یہدیکم اللہ۔ اس کے بعد واپس اپنی کشتی میں چلے گئے اور سوار ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس قدر اہتمام کیوں کیے؟ انہوں نے بتلایا کہ کیا پتا کہ وہ آدمی چھینکنے والا مستجاب الدعوات ہو، یعنی ایسا آدمی ہو جس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہوں۔ میں اسی خیال کے ساتھ کہ اگر میں اس کو یرحمک اللہ کہوں گا تو بدلے میں وہ مجھے جو دعا دے گا یہدیکم اللہ، اگر میرے حق میں وہ قبول ہو جائے تو میری دنیا اور آخرت بننے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رات کا وقت ہوا، سب لوگ سونے کے لیے اپنے بستروں پر لیٹ گئے، کشتی چل رہی ہے، غیب کی ایک آواز آئی، ساری کشتی والوں نے اس آواز کو سنا، اور وہ آواز میں یہ کہا گیا، اے کشتی والوں سن لو، ابو داؤد نے 1 درہم کے بدلے میں جنت کو خرید لیا ہے۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنت کے اندر یہ برکات، یہ انوارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں۔ کر کے تو دیکھیں، زندگی کے اندر سنتوں کو لا کر تو دیکھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دنیا اور آخرت کے اندر نوازتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے ذریعے ہم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ضروری ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ اب ظاہراً دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کے پیارے طریقے، آپ کی سنتیں تو دنیا میں موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حیات کے جو برکات ہوا کرتے تھے وہ سنتوں کے اندر آج بھی موجود ہے۔ اسی لیے سنتوں کی پیروی کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آخری زمانے میں جو آدمی فتنے کے دور میں ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں، مسواک کرنا، سیدھے ہاتھ سیدھے پیر سے چپل پہننا شروع کرنا، بیت الخلاء میں جاتے وقت بایاں پیر رکھ کر کے اندر جانا، آتے وقت سیدھے پیر سے باہر نکلنا، مسجد میں آنے کی سنتیں ہیں، گھر سے نکلنے کی سنتیں ہیں، دعاؤں کا اہتمام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں ان کے پردے کا اہتمام کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی اگر آدمی اپنی زندگی کے اندر زندہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان سنتوں کی برکت سے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ سنتوں کے ذریعے سے ہی آدمی ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنتوں پر کامل طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھے سنت پڑھیں۔